اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم النبیین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنین و انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت النبی بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کے حالات کو بھی آپ کے حالات کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسی پر پردے کو مد نظر رکھ کر آپ کی زندگی کے حالات کی حقیقت کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش شمس کے حساب سے 570 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش پر آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کے معنی تعریف کیے گئے ہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت تمام کا تمام عرب سوائے چند لوگوں کے مشرک تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار دیتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ شرک کرتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ بعض انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول کی جاتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے، اس تک پہنچنا ہر ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے، اور اس وسیلے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کریں۔ اس عجیب و غریب عقیدے کی رو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز بھی پیدا کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پاک باز تھے، وہ اللہ کے پاس بنا راستے کے پہنچ سکتے تھے، مگر مکے کے لوگ اس درجے کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بعض بڑی بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی، جس غرض کے حصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح خود ان کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا لیتے تھے۔ اس عقیدے میں جو بے جوڑ حصے ہیں، ان کو حل کرنے کی طرف ان کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ جب شرک کسی قوم میں شروع ہوتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، 1 سے 2 بنتے ہیں اور 2 سے 3۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں، جو اب مسلمانوں کی مقدس مسجد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے،
मौरखीन के कौल के मुताबिक 360 बुत थे। महीनों के लिहाज से हर दिन के लिए एक अलग अलग बुत थे। उन बुतों के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों के बड़े बड़े अक़वाम के मरकज़ में अलहदा बुत थे। गोया अरब का चप्पा चप्पा शिर्क में मुब्तला हो रहा था। अरब के लोगों में ज़बान की तहजीब और इस्लाह का ख्याल ज़्यादा था। उन्होंने अपनी ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी बनाने की कोशिश की। सारे अरब में एक मदरसा भी नहीं था। मक्का मुकर्रमा में कहा जाता है कि सिर्फ चंद गिनती के आदमी पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। इखलाकी लिहाज से अरब एक अजीम कौम थी। उनमें कुछ लोगों में निहायत ख़तरनाक गुनाह पाए जाते थे और कुछ ऐसी नेकियां पाई जाती थी कि जो उनकी कौम की मियाद को बहुत बुलंद कर देती थी। न सिर्फ सरज़मीन अरब बल्कि पूरी दुनिया में उस वक्त अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। अल्लाह की सरज़मीन पर जालिमों की हुकूमत उस वक्त कायम हो गई थी। ये वो हालात थे जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा गया। आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से रूबरू आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।